سابق ڈی جی اینٹی کرپشن رائے منظور کی 1 ماہ 10 دن کی تعیناتی، اہم شخصیات بڑے کیسز میں کلیئر کر دیے گئے۔ عثمان بزدار، شیریں مزاری، شیخ رشید، فرح گوگی کو کلین چٹ، رائے منظور ناصر اہم کیس نمٹانے کے بعد سیکریٹری اریگیشن کی پوزیشن پر لگ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر کون کون سا کیس تھا اور کیسے یہ کلین چٹ ملتی رہی، یہ ساری کہانی وقاص غوری کی زبانی۔ جی وقاص، 1 ماہ 10 دن یقیناً یہ ایک انتہائی کم مدت ہے، اور اس اتنی کم مدت میں کس طرح سے ممکن ہے کہ اہم کیسز نمٹا دیے گئے؟ جی بالکل، یہ ساری کہانی جو ہے یہ 1 ماہ 10 دن یعنی 40 روز کی ہے۔ سابق ڈی جی اینٹی کرپشن رائے منظور ناصر نے اس 40 روز میں جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پر اگر کہا جائے کام کیا ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں یا تحریک انصاف سے وابستہ جو کیسز ہیں اہم، ان سب کو تقریباً اینٹی کرپشن سے نپٹا دیا گیا۔ نیوز کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے جب بھی تحریک انصاف کے یا اینٹی کرپشن نے کوئی بھی اہم کیس کی انکوائری جو ہے اس میں کسی کو کلیئر کیا تو نیوز اپنے عوام کو جو ہے ناظرین کو سب سے پہلے اس بارے میں آگاہ کیا۔ اگر ہم بات کریں کیسز کی تو سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ 27 جولائی کو رائے منظور ناصر نے چارج سنبھالا اور اس کے تقریباً 1 ہفتے بعد 8 دن کے اندر ہی شیریں مزاری کو کلین چٹ دے دی گئی، اور اس کی انکوائری شیریں مزاری کی لاہور منتقل کر کے جو اس کیس کی FIR ہے اس کو خارج کر دیا گیا۔ شیریں مزاری کو اس معاملے میں کچھ عرصہ پہلے گرفتار بھی کیا گیا تھا اور جس پر کافی ہنگامہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ سب سے پہلا جو معاملہ تھا سابق ڈی جی اینٹی کرپشن رائے منظور نے جو اس میں اہم کردار ادا کیا اور اس کیس کو ختم کرنے کی منظوری دی۔ اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر 900 کنال اراضی کی جعلی الاٹمنٹ کا معاملہ تھا۔ اینٹی کرپشن نے اس معاملے میں بھی تحقیقات کی اور 15 دن کے اندر، یعنی جو سابق ڈی جی ہیں ان کو چارج سنبھالنے کے 15 دن کے اندر جو انہوں نے ڈی جی خان کی عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی، اس میں نہ صرف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بلکہ ان کے بھائیوں کو بھی کلیئر کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بے قصور ہیں اور ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ اس طرح شیخ رشید احمد کا معاملہ بھی اینٹی کرپشن میں آیا۔ اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی فروخت کا یہ معاملہ تھا اور شیخ رشید پر یہ الزام تھا کہ جو اس کی سرکاری فیس ہے اس میں خرد برد کی گئی ہے، لیکن سابق ڈی جی اینٹی کرپشن رائے منظور کے رخصت ہونے سے پہلے یہ معاملہ بھی نپٹا دیا گیا۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں جو انویسٹیگیشن ڈائریکٹر پیش ہوئیں انہوں نے بتایا کہ شیخ رشید کی حد تک الزام ثابت نہیں ہوا۔ جی ٹھیک ہے وقاص، آپ نے عثمان بزدار کا بھی بتا دیا، شیریں مزاری کی بھی بات ہوگی، شیخ رشید کی بھی، تو فرح گوگی کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ ان کا معاملہ کہاں تک پہنچا، کیا انہیں بھی کلین چٹ مل گئی؟ جی، سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کی قریبی دوست فرح گوگی کا معاملہ سب سے اہم ہے اور نیوز مسلسل جو ہے وہ ناظرین کو آگاہ کرتا رہا کہ کس طرح فرح گوگی کو کلین چٹ جو ہے وہ دی گئی۔ ہم نے سب سے پہلے ناظرین کو بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ 2 اگست کو لاہور منتقل کیا گیا۔ فرح گوگی پر الزام تھا کہ انہوں نے فیصل آباد انڈسٹریل زون میں 60 کروڑ کی جو اراضی ہے اس کو 8 کروڑ 30 لاکھ میں خریدا۔ فیصل آباد میں ہی اس کا مقدمہ درج ہوا، لیکن باقی کیسز کی طرح یہ کیسز چونکہ اہم تھا تو اس کی جو انکوائری ہے وہ لاہور منتقل کی گئی۔ 2 اگست کو ایک GIT نے اس پر انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ آغاز کیا اور 22 دن کے اندر ہی انہوں نے فرح گوگی کو کلین چٹ دے دی اور یہ معاملہ جو ہے نیوز نے عوام کو سب سے پہلے ناظرین کو بتایا کہ اب یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ جو اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی ہے وہی دیکھے گی۔ اب جو اینٹی کرپشن کے ذرائع ہیں وہ یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اینٹی کرپشن نے فرح گوگی کے خلاف جو FIR تھی اس کو خارج کرنے کی اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ پیپر ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، صرف ہائی کورٹ میں ایک رسمی رپورٹ پیش کیے جانے کا انتظار ہے۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ آپ کا وقاص غوری۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے NA۔